چلو بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ گیا جی معجزہ اور کرامت کا بیان آ گیا۔ معجزہ اور کرامت کا بیان کیا آ گیا جی؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب ہی کیا؟ عاجز کرنے والا معجزہ، ٹھیک ہے نا؟ یا معجزہ کہو یا معجزہ کہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو معجزہ ویسے جو ہے نا، معجزہ یہ کیا ہوگا؟ عاجز کرنے والا، تو یعنی تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ پیغمبروں نے کیا معجزے دکھائے؟ پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گیا اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے ایسی چمک پیدا کر دیتا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہوئی۔ ید بیضا کہتے تھے نا اس کو، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے یوں کر کے، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ایسا بڑا روشن سورج کی مانند غالب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نیل کے درمیان میں خوش راستے بن گئے اور وہ ماں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون مع لشکر کے ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے منہ سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ مادر زاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کو، ٹھیک ہے نا، اچھا کر دیتے تھے۔ اور کیا ہوتا تھا اس میں سے؟ یعنی جو ہے نا، ایسے لیپرسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے لیپرسی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتے تھے نا ان کے اس میں سے۔ تو بات سمجھ آئیے؟ تو اس میں سے، ٹھیک ہے، لیپرسی کا پیشنٹ، پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیپرسی کے جو ہے نا، لیپرسی کیا ہوتی ہے؟ کوڑ جو ہوتا ہے نا، یہ اس میں سے، یہ وہ انڈیا کی ایک وہ بھی تھی نا، مدر، کیا نام تھا اس کا؟ مدر، مدر ٹریسا تھی۔ مدر ٹریسا کون سی تھی وہ جس نے بڑا کام کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے مدر ٹریسا نے بھی بڑا کام کیا اس کے اوپر، لیپرسی کے اس میں سے نا۔ تو یہ جو ہے نا، کوڑوں کو، کوڑ مغز کو جو ہے نا، کوڑ اس میں سے وہ کرتے تھے جو اس طرح، وہ کوڑی جو ہوتے تھے، تو اچھا کرتے تھے، مٹی کے چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ ہمارے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل مشابہ بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ آن وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سے آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور اس طرح واقعہ ہوئے، حضور نے خبریں دی۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ یعنی ایک دفعہ ہوا نا کہ اس میں سے جو کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو کئی دفعہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا، اس میں سینکڑوں معجزے ہیں جو تم بڑی کتابوں میں پڑھو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو معجزے جو تھے، سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، سر سید احمد خان کا نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو وہ ہمارا تو بڑا ایک کتابوں کے اندر اس کو بڑا ایک وہ بنایا گیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان معجزات کا منکر تھا، سر سید احمد خان یہ معجزات کا منکر تھا، اچھا یاد رکھو۔ وہ کتاب اس کی اس نے وہ لکھی ہوئی ہے، تفسیر لکھی ہوئی ہے، وہ انکاری ہے۔ جتنے بھی معجزے ہیں نا، ان کی کوئی عقلی توجیحات کرتا ہے، سائنٹیفیکلی عقلی توجیحات۔ اسی سمندر کے، وہ کہتا ہے سمندر اصل میں یہ تھا، سمندر نہیں وہ ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، تو یہ مد و جزر ہوتے ہیں نا، مد و ٹائڈس جو ہوتی ہیں سمندر کے اوپر، ٹائڈس ہوتی ہیں، تو یہ پیچھے گئی ہوئی تھیں، یہ ٹائڈس پیچھے گئی تھی تو وہ گزر گئے۔ جب فرعون کا لشکر آیا تو کیا آ گئی؟ ٹائڈس ادھر آ گئی، تو یہ کیا ہو گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اضرب بعصاک الحجر، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو پتھر مار، فن فجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو کتنے نکل آئے؟ تو کہتے ہیں اضرب کا ایک معنی چلنے کے معنی بھی آتے ہیں، چلنے کے معنی، تو کیا کر اس پتھر کے اوپر چل، تو نیچے سے کیا نکل آیا تھا وہاں سے پتھر، اور انہوں نے لاٹھی نہیں ماری، ٹھیک ہے نا، پتھر کو لاٹھی نہیں ماری ہے وہاں پہ، وہ کیا ہو گیا؟ چشمے وہاں سے نکل آئے، وہاں سے نیچے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا، اس سے سید احمد خان یہ جو تھا معجزات کا منکر تھا، اس نے سے کہ تفسیر بھی لکھی ہے اس نے سے، اور اس کو بڑا ایک وہ بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا۔ معجزات کا منکر ہوگا تو ظاہری بات ہے اسلام سے جو ہے بڑی خطرناک ایک بات ہے کہ بس ذرا انسان جو ہے وہ اس میں سے ہو جائے گا، یعنی قرآن کے سیدھے سادے معنی کو جو ہے نا تبدیل کرنے والا، اور یہ جو ہے، باقی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
लेकिन यह है कि कादियानी नहीं था, कादियानी नहीं था। ठीक है ना, कादियानी नहीं था, लेकिन ये था कि जो है ना उसमें से जिन्नात का भी वो था, फरिश्तों और जिन्नात का भी वो तो करता है, बड़ी फरिश्तों और जिन्नात के बारे में भी बड़ी अजीब सी तौजीहात और, ठीक है ना, फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में। तो इसलिए बच्चों ये बात याद रखो, यही तो मैं कहता हूँ। देखो अपनी अकल के ऊपर जो है ना हर चीज को वो ना समझा करो, आप बहुत ज़हीन हो गए, आप बड़े काबिल हो गए, आप पता नहीं चैंपियन हो गए, याद रख लो। लेकिन जब बंदा ना बड़ों की गाइडेंस के बगैर चलता है ना, तो बंदा बड़ी मार खाता है। अच्छा, ठीक है ना, बंदा बड़ी मार खाता है। ठीक है ना, बहुत बंदा मार खाता है। क्यों? उन्होंने बस यही बात है, जो बनाने वाले हैं उन्होंने क्या किया है, उनको इस तरीके से पेश किया है सर सैयद अहमद खान को, कि लोगों के क्या करना, लोगों की ज़हन साजी करनी होती है। ठीक है ना, जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने ज़हन साजी ऐसी की गई है। हालांकि क्या था, देखो 1857 की जंग आज़ादी के अंदर मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात बताता हूँ। 1857 की जंग आज़ादी में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों को पनाह दी है। ठीक है ना, पनाह दी है। आज अगर खुदा ना खास्ता, हाँ, कोई ऐसा हो कि पाकिस्तानी कोई बंदा इंडियन फौजियों को पनाह दे, तो आप उसको क्या कहोगे? इंडियन फौजियों को पनाह देना शुरू कर दे पाकिस्तानी कोई, तो आप क्या कहोगे उसको? है ना, गद्दार कहोगे ना आप, गद्दार कहोगे। तो अब यही बात जो है, जब सारी दुनिया को पता है कि जनाब ससीर अहमद खान ने क्या किया है, इसको सर का लकब भी अंग्रेजों ने क्यों दिया था, सर का लकब जो दिया था, क्यों दिया गया था? ठीक है, तो सर का लकब क्यों दिया गया है? आप ये सोचो ना, ये एक सिंपल सी लॉजिक है यार, सिंपल सी लॉजिक है कि भाई आप अपने दुश्मन को नहीं, वो उन्होंने इसलिए पनाह दी थी, जो किताबों में बताया जाता है, इसलिए पनाह दी थी, उनको पता था कि मुसलमान या हिंदू कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए इनको पनाह दे दो ताकि कल को हम इनसे काम ले सकेंगे। वाह 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 वाह, ये तो क्या तोजी है, क्या तोजी है कि दुश्मन अगर पता है कि दुश्मन से हम मार खा जाएंगे, तो क्या करो, दुश्मनों को क्या करो, पनाह दो, दुश्मनों की हिफाजत करो, ताकि कल को क्या हो, ये हम आपके वो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़ा काम करके दिखा दूंगा। बात समझ में आई है? ये कोई तोजी नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए, हाँ ये जो है, तो इस तरह के बहुत से लोग निकलते हैं जो अपने जमाने के अंदर वो होते हैं। ठीक है ना, और बड़े अपने आप को वो होता है उसमें से, जब आप अपने उनसे हटते हो ना रास्तों से। तो आप यही मैं कह रहा हूँ ना, हमने भी जब हमें तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला कि यार ये तो हम पता नहीं, जब हम जब तक इंजीनियरिंग के अंदर थे तो उस वक्त तक तो हमारे नजदीक क्या था, ये बहुत बड़ा एक वो था। ठीक है ना, जिस वक्त, हालांकि मदरसों में भी नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में, मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता, ये तो आप उसकी तफसीर खोल के देख लेना, अगर आपने कुरान पढ़ा हुआ है आप तफसीर खोल के देख लेंगे जो है उसमें से, क्या मसला है भाई। ठीक है ना, तो ये जो है ना, जब आप तफसीर खोलेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा। हम्म। इसलिए जो है ना, हाँ, इसमें से तो इसलिए मौजूदात का जो है ना, ये आ गया। अच्छा, फिर एक और बात भी याद रखो। ठीक है ना, ये जो है उसमें से, इसलिए कहते हैं ना कि देखो बच्चों, अपने आप को सही जगह तक पहुंचाना ये बड़ा जरूरी होता है, सही जगह तक पहुंचाना। ठीक है ना, कि इसमें से जो है ना, अच्छा चलो ये छोड़ो बातें, अब क्या किसके बारे में हम अब क्या वो करें, इतना बहुत है बस उसमें से। अच्छा, एक और चीज देखो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का के उसमें से आजकल के भी जो दहरियत आ रही है और ये सारी चीजें आ रही है ना, वो क्या करते हैं, वो इसको एक वो मुनकिर होते हैं ना इन चीजों के, फिर जो दहरियत और ये सारी चीजें जो आ रही हैं, हर चीज को अकल की निगाह से जो देखना चाहते हैं ना, साइंटिफिकली अकल से जो साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, कि उसमें से
تو اب دیکھو کیا ایک جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ مسلمان ہو گئے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو وہ کیا ہوا تھا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کیونکہ اس زمانے میں جو مقابلہ ہوا کرتا تھا، تو اس میں ضروری ہوتا تھا کہ دونوں فریق ایک ہی طرح کے لباس میں آیا کرتے تھے، دونوں فریق کیا کرتے تھے؟ ایک ہی طرح کے لباس میں آیا کرتے تھے۔ تو ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے جیسا لباس نہیں پہن کے آئیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح کا لباس استعمال کیا کرتے تھے، وہ اس طرح لباس پہن کے آ گئے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا لباس پہن کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیے؟ ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ تو بعض دفعہ ظاہری صورت کے اوپر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ظاہری صورت کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانی تو داڑھی تو دل میں ہوتی ہے نا، داڑھی تو دل میں ہوتی ہے، داڑھی بنا کے کیا، داڑھی کے رکھ کے کیا کر لیں گے؟ داڑھی والے تو خراب ہوتے ہیں، داڑھی والے تو یہ ہوتے ہیں، تو برقعے والی عورتیں تو خراب ہوتی ہیں، تو برقعے کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ تو بھائی بعض دفعہ ظاہر کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی وہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دکھاوا تو نہ کرو، ریاکاری کے لیے تو ظاہری وہ نہ کرو، لیکن آپ محبت کی وجہ سے جب پہنتے ہو نا، محبت کی وجہ سے، تو کیا ہو جاتا ہے اس میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے انسان کے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر دو، ٹھیک ہے نا، تو نمبر دو یہ آ گیا کہ دوسری بات کیا آ گئی کہ ایک جو وہ جادوگر تھے نا، وہ مصر کے کیا تھے؟ وہ ٹاپ موسٹ جادوگر تھے۔ اچھا، مصر کے کیا تھے؟ ٹاپ موسٹ جادوگر تھے۔ وہ اپنے فن کے کیا تھے؟ بڑے ماہر لوگ تھے۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے جب وہ رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رسی اپنی لاٹھی کو پھینکا اور اس لاٹھی نے سب کو کھا لیا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ جادو کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ لوگ جادو کی انتہا پہ تھے، وہ مہارت کی انتہا پہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کو جب پتا چلا کہ یہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو کھا لیا، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ بھائی یہ کیا ہے، اس سے اوپر کیا نہیں ہو سکتا؟ جادو نہیں ہو سکتا، تو یہ سیدھی بات ہے، یہ کرامت معجزہ ہی ہے یہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ کیا ہوگا؟ یہ کرامت ہے۔ اس سے کیا پتا چلا بچوں؟ اس سے یہ پتا چلا کہ کہ جو بھی کام کرو تو اس میں کیا کرو؟ مہارت ضرور پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرو۔ بعض دفعہ وہ مہارت بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کو خدا تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو مہارت بھی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو کہ جناب کسی کام کے اندر اگر ایک بندہ مہارت پیدا کرتا ہے اور اس چیز کا وہ ماہر ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بعض دفعہ انسان اس کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ کہتے ہیں مولوی، کہتے ہیں جی سب کچھ چھوڑ بیٹھو، ہم تو یہ نہیں کہتے مولوی، ہم تو کہتے ہیں تم کیا کرو، تم سائنس کے اندر اگر کرتے ہو تو پھر سائنس کے اندر پھر کیا کرو؟ پھر صحیح طریقے سے کام کرو نا، پھر صحیح ریسرچ کرو، بہترین کام کرو، پھر تم جو ہے دھوکے بازیاں نہ کرو نا، ریسرچ چوری نہ کرو نا، ریسرچ ادھر کدھر ڈال کے وہ کر دی ہے، پھر طریقے کے ساتھ کام کرو نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنی فیلڈ کے اندر پھر کیا کرو؟ پھر ماہر بنو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سوال، معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر، یہ ایک وہ تھا نا، براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس، ٹھیک ہے نا، بیت المقدس، مقدس بھی ہو سکتا، بیت المقدس پڑھ لیا تو بہتر ہے، بیت المقدس تک، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جانا تو دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ کے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اصل میں یہ دو چیزیں ہیں بچوں، ایک ہوتی ہے اسراء ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے معراج ہوتی ہے۔ اسراء جو ہے نا، اسراء، اسراء کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے کہاں تک؟ مکہ سے ادھر تک کا سفر،
جو بیت المقدس تک کا سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں. اچھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور معراج کیا ہے؟ بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر تھا اس کو معراج کہتے ہیں. جو بندہ اسرا کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسرا کا. اور جو بندہ معراج کا انکار کرے گا وہ کافر تو نہیں ہے لیکن وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی آج کل کے اس کے اندر بھی جاوید احمد غامدی صاحب بھی جو ہے نا، یہ معراج کے اوپر کچھ بڑی عجیب قسم کی توجیحات بیان کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب تھا. معراج کیا تھی؟ یہ خواب تھی. وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف اٹھانے کے لیے. تو یہ جاوید احمد غامدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسی قسم کے وہی باقیات ہیں. تو وہ جو ہے یہ بھی کیا کرتا ہے، لیکن یہ اسرا کا انکار نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اس پہ کیا ہو جائیں گے، کفر کے فتوے لگ جائیں گے پھر اس کے اوپر. یہ اسرا کی وہ نہیں کرتا، لیکن یہ معراج کے اندر بڑی عجیب عجیب قسم کی تعویلات کرتا ہے. ایسے ہی جاوید احمد غامدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کو اٹھائے جانے کے اوپر بھی بڑی وہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاوید احمد غامدی، جیسے قادیانی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے وہ ہے نا، ایسے یہ جاوید احمد غامدی بھی جو ہے نا، وہ بھی اس کی بھی باتیں جو ہے نا مختلف قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسرا کا جو انکار کرے گا وہ قرآن کا حکم ہے نا اس میں سے. معراج کا اصل میں وہ حدیثوں سے پھر وہ ثابت ہوا کہ وہ آسمانوں کی طرف جانے کی جو ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، یہ قرآن کا حکم ہے اسرا. تو وہ حدیث سے جو ہے معراج کی وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. نہیں کہا دیا ایسے ہر بات میں یہ نہ بولا کریں کہ ایک دم فوراً کفر کے فتووں پہ نہ جایا کریں، ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. اس کو قادیانی تو نہیں کہیں گے ہم جو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جاوید احمد غامدی کو قادیانی تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے بندے کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور غلام اس کے اپنے کفر کا فتویٰ بھی نہیں ہے غامدی صاحب کے اوپر. اچھا، کفر کا فتویٰ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں، وہ ہر بات پہ کفر بھی نہیں لگاتے، یہ بھی غلط بات ہے. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ جب بولو، جو حق جو بات ہے وہ کرو بھی، اور کیا کرنا چاہیے اپنے حدود. یہ نہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ جناب آپ کیا کرو کسی کے اوپر فوراً جو ہے نا. ہاں، غلام احمد پرویز جو ہے، غلام احمد پرویز جو وہ تھا پرویزی جن کو کہتے ہیں، ان پہ کفر کا فتویٰ ہے. غلام احمد پرویز وغیرہ کے اوپر ان پہ کفر کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس میں سے. ہاں، تو اس میں سے انجینئر صاحب بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. انجینئر صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ نہیں، لیکن انجینئر صاحب بھی جو ہے نا ذرا ہٹے ہوئے ہیں چیزوں سے. انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی ہٹے ہوئے ہیں چیزوں سے جو ہے نا، بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے نا. باقی جس کی اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتوں کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. غامدی صاحب کے اندر بھی کچھ باتیں بڑی اچھی ہیں. انجینئر علی مرزا کے اندر بھی کچھ باتیں یقیناً اچھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اپنا کیا نام ڈاکٹر ذاکر نائک میں تو جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اندر یہ بڑی گندی عادتیں آ چکی ہیں کہ ہم کسی کی خوبیوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں، خوبیوں کو بھی ہم رد کر دیتے ہیں. بھائی جو خوبی ہے اس کو خوبی جانو، اور جو غلطی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، غلطی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسراء. ٹھیک ہے. غامدی صاحب کوئی فرقہ شرکہ نہیں ہے. غامدی صاحب اپنے ہی جاوید احمد غامدی ایک ہوں اس میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. سوال، شق القمر سے کیا مراد ہے؟ شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کو کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین دونوں ٹکڑے دیکھ لیے. پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے، یعنی عزت بڑھانے کے لیے کبھی بھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں. نیک بندوں اور ایسے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے. ٹھیک ہے. تو کرامت جو ہے نا یہ بھی حق ہے. اس کے بھی بہت سے لوگ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرامت کے بھی بہت سے لوگ منکر ہو گئے ہیں آج کل، کرامت کے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا. انجینئر علی مرزا بھی ہر بات کو کیا کرتا ہے، کہانی بناتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سی باتیں واقعی کہانیاں بھی ڈالی گئی ہیں، بہت سی باتیں کہانیاں بھی ڈال دیتے ہیں لوگ، لیکن وہ ہر بات کو کیا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہانی ڈال دی ہے جناب، تو اس کو پکی دے رہے ہیں جی، فلاں دے رہا ہوں تو یہ کر رہا ہوں ہر چیز کے اندر. تو وہ اس کی جو وہ ہے نا، اس کی لینگویج جو ہے نا وہ بہت ہی ایک عجیب قسم کی وہ ہے لینگویج. میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا، میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا آپ جو مرضی، میں نے کہا آپ صرف یہ دیکھو کہ ایک دینی آدمی کی
لینگویج کیسی ہونی چاہیے، بس ایک دیندار آدمی کا اس کی بات کرنے کا سٹائل، اس کی کیا وہ ہونی چاہیے۔ اور وہ کہیں کہ جناب آپ کے مولویوں کی، تو ہم کہتے ہیں ہمارے مولویوں کے اندر بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے نا دوسروں کی اس میں سے اس طرح کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دینی اس کو، تو ہم تو ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے جو گالیاں نکالیں ممبروں پہ بیٹھ کے اور وہ کریں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے بندے کیا نہیں ہیں، یہ اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کی اقتدا کی جائے، وہ مقتدا نہیں ہو سکتے۔ پھر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور وہ ساری چیزیں حضور نے کیا کی ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کیے ہیں، وہ بھی ہوئے ہیں، دلائل کی بنیاد بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، سمجھ آئیے بات کی۔ تو آپ اس چیز کو دیکھ لو، بس یہ کسی کوئی بھی بندہ صرف یہ سمجھ لے، جو بندہ ایک عام درمیانی ایک مزاج کا آدمی بھی ہے، وہ بھی صرف یہ دیکھ لے کہ یار ایک لینگویج جو ہوتی ہے، ایک بازاری لینگویج استعمال کرنا اور ایک جو ہے نا، ایک جو ہے نا شرفا کی زبان استعمال کرنے میں کیا ہوتا ہے، یہ فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو مولوی بھی اس قسم کی وہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی کیا ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب اس سے بھی بچو، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اختلاف کرو، لیکن بھائی یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کیا ہو جو بالکل کہ آپ کو، میں بڑا میرے اندر جوش ہے، جذبہ ہے میرے اندر، تو میں اس جذبے کی وجہ سے۔ سوال، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور اسے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا لیکن متقی اور پرہیزگار، اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق بھی ہوں، اچھا یہ بھی یاد رکھنا، اگر اس کو کوئی ایسی بات ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر خلاف شرع اور بدینوں کوئی خلاف عادت بات ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے استدراج، استدراج کہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ہوتے کیا ہیں، یہ ہوتے بے دین لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ لوگ اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اچھا یہ کرامت نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو، اگر تو دیندار آدمی ہے اس سے کوئی بات ظاہر ہوگی تو وہ کرامت، اور اگر بے دین ہے تو کیا ہوگا، استدراج کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ سوال، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونے ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو، لازمی نہیں ہوتا۔ اچھا اس میں سے ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی اور عمر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، 10 سال ان کی خدمت میں رہا، جانے لگا تو کہا کہ حضرت میں نے آج تک آپ کے 10 سالوں میں مجھے میرے اوپر کوئی آپ کی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، تو میں جانے لگا ہوں، میں تو سمجھتا کہ آپ کوئی بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے 10 سالوں میں مجھ سے کوئی خلاف شریعت کوئی بات دیکھی ہے؟ 10 سالوں میں تم میرے ساتھ رہے، کوئی خلاف شریعت بات دیکھی ہے؟ میں نے کہا وہ تو نہیں دیکھی ہے، تو کہا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے کرشمے نہیں ہوتے، کرامت ہوتی ہے، بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہم جو بزرگ ہوں اس سے کیا کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے اس میں سے، اس لیے جو ہے نا اب جب تفصیل قصد السبیل جن لوگوں نے پڑھی ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے نا شیخ کی علامات میں سے کہ کرامت کا ہونا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیخ کے لیے، اور اگر کوئی بندہ اس لیے اصلاح کروانا چاہے کہ میرے سے کرامتیں ظاہر ہوں گی تو یہ اصلاح کا غلط مقصد ہے، اصلاح کا غلط مقصد ہے کہ میں کیا ہو جاؤں، کرامت والا ہو جاؤں، یہ اصلاح کا غلط مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اصلاح کا مقصد تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ سوال، بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوئی لوگ انہیں کر سکتے ہیں، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے اس کے خلاف کام کرنا، کوئی ایسی بات ظاہر ہو کہ سمجھو کہ یا تو جادو یا استدراج ہے، استدراج کا مطلب ڈھیل، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی، ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا، خلاف باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا اس میں سے آپ کو حضرت ان کا واقعہ، اپنے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صبح کے وقت سنایا تھا آپ کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا مدینہ کے اندر، استدراج کے معنی ڈھیل کے ہوتے ہیں، ڈھیل، ڈھیل کے معنی ہوتے ہیں استدراج، دھوکہ، یعنی ایک قسم کی جو ڈھیل دی جاتی ہے، کہ اس نے فرمایا کہ جاؤ تم جا کے جو ہے نا ہندوستان میں جا کے ہماری حدیث پھیلاؤ، ہے نا۔ تو یہ آج کل بھی بہت سے ایسے جو ہے نا پیر بیٹھے ہوئے جو بڑے دھوکے باز ہیں، اچھا یاد رکھو آج کل کے اندر سے بہت سے ایسے نام ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں لوگوں پہ جادو کر کے نا ان کے وہ کر لیتے ہیں، ان کے دماغوں پہ قابو کر لیتے ہیں،
اور اسے کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بیعت ہو جاؤ فلاں، اور اس طرح کی چیزیں یہ آج کل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بعض لوگ توجہ ڈال کے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، توجہ ڈال کے بندے کو بالکل، ایک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنا وہ بنا لیتے ہیں، گرویدہ بنا لیتے ہیں توجہ ڈال کے جو ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا۔ حضرت شیخ ہاں، حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دیا کرتے تھے، تو وہاں پہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے کیا کرو، ہندوستان میں جا کے ہماری جا کے حدیث کو پھیلاؤ، ہماری حدیث کو پھیلاؤ۔ تو انہوں نے خواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ اس نے فرمایا کہ نہیں، تم دور نہیں ہوگے، تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے گی، ہماری روزانہ زیارت ہوا کرے گی، وہاں پہ تم جاؤ اور ہندوستان میں جا کے کیا کرو، جا کے۔ اس لیے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھو، لازمی نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی مدینہ میں ہی رہو، اچھا، اب یہاں پہ کوئی اگر پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے تو اب یہاں پہ ہی کام کرو آپ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، مختلف جگہوں پہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے نا، تو کسی جگہ پہ بھی دین کا کام جو کر رہے ہو تو انشاءاللہ آپ کیا ہوگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کیا ہوتا ہے، حصی دوری تو ہے، ظاہری تو دوری ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے، بندہ ان کے قریب ہی ہوتا ہے، جو بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضور سے حصن تو دور ہیں، مدینہ سے بہت دور ہیں، لیکن کیا ہیں حضور کے قریب ہیں، جو دین کی خدمت کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جناب، کیا ہوا کہ یہ آ گئے ادھر، یہ جب ادھر آ گئے تو خواب میں حضور کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو ہندوستان میں کچھ درویش قسم کے لوگ بھی ہوں گے، تو ان پہ ذرا سختی نہ کرنا، درویش قسم کے لوگوں پہ سختی نہ کرنا۔ تو یہ آئے تھے، درویشوں سے ملتے رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک درویش کے پاس گئے تو دیکھا تو وہ آگے شراب پی رہا تھا، شراب پی رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آؤ تم بھی پیو۔ انہوں نے کہا میں نہیں پیتا، یہ تو شراب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم پی لو ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا دیکھ لو پچھتاؤ گے۔ رات ہوئی، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب جانے لگے تو دیکھا تو ایک گھر سا ہے، یہ دروازے سے داخل ہونے لگے تو وہی جو پیر تھا نا، وہ ڈبا پیر جو تھا، وہ ڈبا پیر اس دروازے پہ کھڑا تھا، کہتا میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، ملاقات نہیں ہو سکی، یہ واپس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے اگلے دن گئے اسی پیر کے پاس تو کہا دیکھا رات کو کیا ہوا تمہارے ساتھ، رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، زیارت نہیں ہوئی لیکن رضا کا مقام حاصل ہے۔ دیکھو کمال کی بات ہے، زیارت نہیں ہوئی لیکن رضا کا مقام حاصل ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میرے اعمال پیش ہوں گے تو حضور راضی ہوں گے مجھ سے۔ تو رضا اونچی ہوتی ہے زیارت سے، اچھا، رضا اونچی ہے، حضور راضی ہوں یہ اونچا ہے زیارت سے۔ انہوں نے کہا پچھتاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، شریعت پہ چلنے والا پچھتایا نہیں کرتا، شریعت پہ چلنے والا پچھتاتا نہیں ہے۔ پھر اگلی رات ایسے ہی ہوا، پھر وہ پیر کھڑا تھا۔ تیسری رات کو پھر ایسا ہی ہوا، یہ گئے تو اندر سے آواز آئی کیا بات ہے، عبد الحق 3 دن ہو گئے ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو انہوں نے وہاں سے دروازے کے باہر سے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آتا ہوں، یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا، یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ تو حضور نے خواب ہی کے اندر خواب میں انہوں نے تو حضور نے فرمایا کہ اخسا یا قلبو، اے کتے تو ذلیل ہو جا، اے کتے تو ذلیل ہو جا۔ تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا بن گیا، کتا بن گیا، کالا کتا بن گیا، اور راستہ اس نے چھوڑ دیا، اور یہ اندر گئے اور زیارت ہو گئی۔ اگلے دن ہی اسی پیر سے ملنے کے لیے گئے تو باہر دیکھا تو آستانے کے اوپر جو ہے نا وہ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پیر صاحب آج لمبا چلا کشی کے اندر تھے، آپ باہر نہیں نکل رہے، باہر نہیں نکل رہے۔ یہ اندر گئے جا کے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب نکلے کیوں نہیں ہے؟ دیکھا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ کوئی یہاں سے صبح نکلا تو نہیں تھا، کوئی صبح نکلا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں صبح ایک کالا کتا یہاں سے کیا تھا، کالا کتا یہاں سے نکلا تھا، اس گھر سے، اس جگہ سے جو ہے کوئی کالا کتا۔ تو حقیقت میں بھی کیا کر دیا گیا تھا، اس کو کتا بنا دیا گیا تھا۔ تو حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ بعد میں شیطان بھی کیا ہوتا ہے، شیطان مختلف روپ دھار کے کیا ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتے کی شکل کے اندر کالا کتا جو ہے، یہ اس میں سے شروع میں تو یہ بھی فرمایا جاتا ہے، شروع میں کالے کتے کو مار دیا کرو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ شیطان ہے، یہ جو ہے نا۔ تو شروع کے اندر جب مدینہ شریف کے اس میں سے، تو ہاں اب یہ جو ہے نا، ہاں وہ
تو حقیقت میں بھی کتا بن گیا تھا۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ایسے ڈبے پیر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ دیکھو گے، آپ کہو گے یار واقعی یار یہ تو بندہ کیا کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے۔ میں بہت سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کیا ہیں، ڈبا پیر ہیں، ڈبا پیر ہیں، اور لوگ کیا ان کے بڑے معتقد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیں وہ ڈبے پیر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہیں وہ ان کے معتقد ہیں، ان کے معتقد ہوتے ہیں اس میں سے۔ تو اس میں سے جو ہے نا، اس لیے جو ہے نا یہ بڑی احتیاط کیا کرو کہ ڈبے پیروں کے آتے نہ چڑھ جاؤ کبھی، جو ہے نا۔ میں خاموش ہوں بالکل، جو پہلے بھی کسی نے کہا تو اب ادھر بھی میں خاموش ہوں، ٹھیک ہے نا۔